بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم غزل نمبر 4 لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، جس کے شاعر بہادر شاہ ظفر ہیں، اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہم جان لیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر 1775 میں پیدا ہوئے اور 1862 میں ان کا انتقال ہوا۔ پورا نام ابو سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے انہیں جلا وطن کر کے رنگون میں نظر بند کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، رنگون برما کا دارالحکومت ہے۔ یہی ان کا انتقال نہایت بے بسی کے عالم میں ہوا۔ ظفر شاعرانہ ذوق و شوق رکھتے تھے۔ پہلے شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے، پھر ذوق اور اس کے بعد غالب کی شاعری اختیار کی۔ ظفر پرگوش شعراء میں سے تھے۔ ان کا دیوان 4 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، جس میں دیگر اصناف کے علاوہ صرف غزلوں کے اشعار کی تعداد 10,000 ہے۔ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ اردو کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان میں بھی ان کے بے شمار اشعار ملتے ہیں۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ لفظ اجڑے کے معنی ہیں ویران یا بدحال، بے رونق۔ دیار کہتے ہیں علاقہ یا بستی کو۔ عالم کے معنی ہے دنیا، اور ناپائیدار، عارضی یا کمزور۔ اب تشریح سے پہلے اس غزل کا حوالہ اس طرح سے ہوگا کہ شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، صنف شاعری غزل ہے اور ماخذ اس کا کلیات ظفر ہے۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرا کر اپنی بے بسی اور مجبوریوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس فانی اور اجاڑ دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ جس کا اپنا دل ویران ہو، اس کو دنیا بھی بے رنگ اور اجڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ بقول ناصر کاظمی کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب میرے پاس بادشاہت تھی، قوت اور طاقت تھی، اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اب یہ دنیا میرے لیے بے رنگ اور ویران ہے۔ میرا اس میں اب دل نہیں لگتا۔ میرا دل رنج و الم سے بوجھل ہے۔ میں سخت پریشان حال اور بدحال ہوں۔ اس دنیا میں کسی کو بقا و دوام حاصل نہیں۔ یہاں ہر ایک اپنے مسائل اور پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے بالآخر لوٹنا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ بلبل کو باغواں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بہت خوش آواز پرندہ ہوتا ہے۔ صیاد کے معنی ہے شکاری۔ باغباں مالی کو کہتے ہیں، باغ کی رکھوالی کرنے والے کو۔ گیلا کے معنی ہے شکایت، اور فصل بہار یعنی بہار کا موسم۔ حوالہ ہے کہ شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، صنف شاعری غزل، ماخذ کلیات ظفر۔ اس شعر کی تشریح ہے کہ اپنی جلا وطنی، بیٹوں کا قتل، بیٹیوں کے دربدر ہونے کا غم سہنے والے بہادر شاہ ظفر اس شعر میں خود کو ایک بلبل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی پرندے کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے تو وہ کس سے شکایت کرے گا۔ یوں تو ہر آزاد پرندہ قید کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ ایک ایسا بلبل ہے جو اپنی قید پر شاکر ہے۔ اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں، اسے نہ مالی سے گلہ ہے نہ صیاد سے شکوہ ہے۔ اس شعر میں بلبل سے مراد شاعر کی اپنی ذات، باغباں سے مراد دوست احباب، اور صیاد سے مراد فرنگی یعنی انگریز ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے نہ انگریزوں سے گلہ ہے نہ عزیز و اقارب سے، یہ سب میری تقدیر میں لکھا تھا تو اسے اسی طرح ہی ہونا تھا۔ شعر نمبر 3 ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حسرت آرزو یا تمنا کو کہتے ہیں، اور دل داغدار کے معنی ہیں زخمی دل۔ حوالہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں شاعر اپنے افسردہ دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور وہ اپنی حسرتوں اور آرزوؤں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کو داغدار قرار دے کر مزید حسرتوں کو جنم دینے سے روک رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ادھوری خواہشات کا بے پناہ ہجوم ہے۔ اتنے زخم اور داغ ہیں کہ اب مزید حسرتوں اور آرزوؤں کی گنجائش نہیں۔ شاعر کو مزید زندگی کی بھی خواہش نہیں رہی، کیونکہ زندگی سے امید اور آرزو عبارت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کی ساری حسرتیں اور خواہش ختم ہو گئی ہیں، اب زندگی کے باقی دن گن گن کے گزار رہا ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں کے کنجے مزار میں۔ حوالہ
شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، صنف شاعری غزل اور ماخذ کلیات ظفر ہے۔ کنج مزار لفظ کے معنی ہیں قبر کا گوشہ۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ شعر میں شاعر زندگی سے مایوسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ زمانے کی صعوبتوں سے گھبرایا ہوا انسان موت میں اپنے لیے پناہ اور راہ ڈھونڈتا ہے۔ صعوبت کے معنی ہیں رنج و الام، پریشانی، مسائل۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ان کی بے بسی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان کی زندگی رنج و الم سے بھری ہوئی تھی۔ عمر کے آخری ایام تو انہیں گن گن کے گزارنا پڑے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے اور انہیں دکھوں اور غموں سے نجات ملنے والی ہے۔ اب قبر کے کسی کونے میں ہی انہیں چین و آرام نصیب ہوگا۔ موت کی صورت میں دنیا کے غموں اور دکھوں سے نجات ملے گی۔ شاعر نے اپنی زندگی میں اس قدر مصائب و آلام سہ لیے ہیں کہ موت اور قبر کا تصور ان کے لیے نجات اور رہائی کا باعث ہے۔ غزل کا مقطع ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ غزل کا مقطع ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص یعنی ظفر استعمال کیا ہے، اور کوئے یار محبوب کی گلی کو کہتے ہیں۔ حوالہ اسی طرح سے ہوگا کہ شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، صنف شاعری غزل اور ماخذ کلیات ظفر۔ تشریح اس طرح سے ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے انہیں جلا وطن کر دیا اور محل سے نکال کر رنگون بھیج دیا، جہاں انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی اسیری میں بسر کی۔ اس شعر میں شاعر اپنی بدقسمتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بہت بد نصیب ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود دفن کے لیے اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی نہ مل سکی، اور آخر دیار غیر میں انہیں دفن ہونا پڑے گا۔ ہر محب وطن کی طرح ان کی بھی یہ آخری خواہش تھی کہ موت کے بعد ان کی آخری آرام گاہ وطن عزیز میں ہو، مگر تقدیر کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو نیک اور کامیاب انسان بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔